السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں الٹا پیش کا قاعدہ پڑھا تھا۔ الٹا پیش کا قاعدہ میں کیا ہے؟ الٹا پیش کا قاعدہ برابر ہے واو مدہ کے جیسے، ٹھیک، جیسے با واپس بو، با الٹا پیش بو، کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا۔ اور آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کا اظہار کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ہم چلتے ہیں پڑھنے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ وہ کیا کیا حرف ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ہم لوگ۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے طوا یا زبر طوئی، را الف دو زبر رن، طویرن، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے نا طویرن۔ اور دیکھیے طویرن کے بعد الف پہ زبر لگ گیا، الف پہ زبر لگ گیا تو وہ حمزہ ہو گیا۔ اب اس میں پہلے پڑھ دیا میں نے کہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکین اور تنوین کو بلا گنہ کے پڑھیں گے، یعنی گنہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں گنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ طویرن، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، طویرن ابا، با یا زیر بی، طویرن ابا بی، الحمدللہ، طویرن ابا بیلا۔ اسی طریقے سے دیکھیے آگے ایک اور لکھا ہے فا زبر فا، را یا زیر ری، فری، قاف الف دو زبر قن، فریقن۔ اب دیکھیں یہاں فریقن میں تنوین کا قاعدہ ہے لیکن اس کے بعد ہا آ گیا ہے نا، تو یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا۔ فریقن، ہا زبر ہا، دال کھڑا زبر دا، فریقن ہدا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے یہ لکھا ہے یا واو زبر یو، یو میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کون سا قاعدہ آئے گا؟ جی، حروف لین کا قاعدہ آگے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر دن، یومئذن، عین زبر آ۔ اب یہاں پہ دیکھیے ذال دو زیر دن میں اس کے بعد عین آیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے 6 حرف بتائے تھے، اس میں عین بھی ہے، تو اس کی وجہ سے تنوین نہیں کریں گے، تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ تنوین ہو گیا دو زیر، لیکن اس کے بعد عین آ گیا تو گنہ نہیں کریں گے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے یومئذ علیہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یہ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، اس میں بھی دیکھیے نارن، را دو پیش رن ہے، تنوین ہے، لیکن اس کے بعد حرف جو آیا ہے وہ ہا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد حرف ہا ہے، اسی لیے اس میں بھی گنہ نہیں کریں گے۔ نارن حامیۃ، اس کے بعد دیکھیے عذاب غلیظ، دیکھیں یہاں پہ صاف صاف لکھا ہے عذاب غلیظ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں علیم خبیر، سب میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ان سب تنوین کے بعد ان 6 حرف آئیں تو گنہ اکفا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جیسا کہ پچھلی کلاس میں یہ قاعدہ پڑھ کے اس کے بعد ہم لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث جانتے ہیں۔ اسی کے بعد یہ کلاس کے بعد پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے سو کے اٹھنے کی سنتیں سنی تھی، آج ہم لوگ سونے کی سنتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سونے کی سنتیں کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سونے کی سنتیں کیا ہے۔ سونے کی سنتیں میں نمبر 1 ہے عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کریں، ٹھیک ہے، جلدی سونے کی فکر کریں، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی فکر کریں۔
دنیا کی بات نہ کرنا، یہ نمبر 1 ہے۔ آج کل آدمی عشاء کے بعد جلدی سو نہیں پاتا، دنیا کی بات کرتے رہتا ہے۔ اسی کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا، یعنی جو آپ پہنے رہتے ہیں اس کو بدلنا، سونے کے کپڑے الگ کرنا، سونے کے کپڑے جو ہے الگ بنانا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ باوضو سونا، وضو کرے، وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وضو کر کے سونا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا۔ 3 مرتبہ بستر جھاڑ کے اس لیے کہا گیا ہے کہ پورے دن بستر ایسے ہی رہتا ہے اور رات میں آپ لوگ سونے جاتے ہیں تو بستر پہ کوئی کیڑا یا کچھ ایسا ہو کہ آپ کو تکلیف دے، اسی کی وجہ سے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ 3 سلائی سرما لگانا۔ نمبر 5 یہ 3 سلائی سرما لگانا۔ اسی طرح نمبر 6 کیا ہے؟ نمبر 6 ہے استغفار پڑھنا، یعنی استغفار پڑھنا اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 7 کیا ہے؟ نمبر 7 یہ ہے تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ تسبیح فاطمہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جی، تسبیح فاطمہ یہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو 34 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ اور نمبر 8 کیا ہے؟ 3 قل، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں قل پڑھ کر سونا۔ نمبر 9 کیا ہے؟ داہنی کروٹ لیٹ کر ہاتھ گال کے نیچے رکھنا۔ دائنی کروٹ یعنی سیدھے کی طرف لیٹنا اور ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھنا۔ نمبر 10 کیا ہے؟ پیٹ کے بل اوندھا نہ لیٹنا، یعنی بہت سے بچے اور آج کل لوگ ایسے سو جاتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پیٹوں میں درد ہوتی ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں آتی ہیں پیٹ کے بل لیٹنے سے، اسی لیے پیٹ کے بل منع کیا گیا ہے، پیٹ کے بل اوندھے منہ نہ سونا۔ اور نمبر 11 کا کیا ہے؟ سونے کی دعا پڑھنا۔ سونے کی دعا میں نے آپ کو بتا دی ہے، سونے کے وقت سونے کی دعا پڑھنا۔ تو یہ سونے سے پہلے کی سنتیں ہیں، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اور اپنے عمل میں لائیں تاکہ آپ لوگ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریے، اور اگر آپ لوگ کو آگے پڑھنا ہو، آگے اچھے سے اور پرائیویٹ میں پڑھنا ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں نیا کچھ لے کے، نئی سنتیں یا نئی حدیث، جو حدیث ہے اس کے بارے میں جانکاری کریں گے۔ تو اگلی کلاس میں چلتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔